ناظرین کرام، قرآن مجید محض عبادات کی کتاب نہیں بلکہ یہ انسانیت کے لیے ہدایت، رہنمائی اور عبرت کا مکمل ضابطۂ حیات ہے۔ اس میں بیان کیے گئے واقعات، قصے، کہانیاں نہیں بلکہ وہ سچائیاں ہیں جن کے اندر عقل رکھنے والوں کے لیے بڑے سبق پوشیدہ ہیں۔ قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ جب کوئی قوم اللہ کی نعمتوں کو بھول جائے، غرور اور سرکشی میں مبتلا ہو جائے اور ناشکری کو اپنا شعار بنا لے تو اس کا انجام کیا ہوتا ہے۔ آج ہم آپ کو ایک ایسی ہی عظیم مگر بدقسمت قوم کا واقعہ سنانے جا رہے ہیں جس کو تاریخ قوم سبا کے نام سے جانتی ہے۔ یہ وہ قوم تھی جسے اللہ تعالیٰ نے دنیا کی بے مثال نعمتوں سے نوازا تھا، مگر جب انہوں نے ان نعمتوں کا شکر ادا کرنے کے بجائے نافرمانی، اسراف اور شرک کو اختیار کیا تو اللہ کا عذاب ایک ایسے طریقے سے نازل ہوا جس کا انہوں نے کبھی تصور بھی نہیں کیا تھا۔ قوم سبا کون تھی؟ قوم سبا عرب کی قدیم ترین اور مشہور ترین اقوام میں سے ایک تھی۔ ان کا مسکن جنوبی عرب یعنی موجودہ یمن کا علاقہ تھا۔ تاریخ کے مطابق سبا ایک شخص کا نام تھا جس کی نسل بعد میں ایک عظیم قوم میں تبدیل ہوئی۔ حدیث نبوی میں آتا ہے کہ سبا ایک مرد تھا جس کے 10 بیٹے تھے۔ ان کی اولاد مختلف علاقوں میں پھیلی اور عرب کے کئی بڑے قبائل وجود میں آئے۔ یہ قوم عرب آربا کہلاتی تھی، یعنی خالص عرب۔ اپنی ذہانت، تجارت، زراعت اور تنظیم کی بدولت یہ قوم پورے عرب میں ممتاز مقام رکھتی تھی۔ دنیا کی قدیم تہذیبوں جیسے اسوری اور بابلی تحریروں میں بھی اس قوم کا ذکر ملتا ہے، جو اس بات کا ثبوت ہے کہ قوم سبا محض ایک مقامی قوم نہیں بلکہ عالمی سطح پر پہچانی جاتی تھی۔ قوم سبا کی سلطنت اور عروج۔ قوم سبا کا عروج تقریباً 1100 قبل مسیح میں شروع ہوا۔ ان کی سلطنت نہ صرف یمن میں بلکہ اس کے آس پاس کے علاقوں تک پھیل چکی تھی۔ تجارت ان کا بڑا ذریعہ آمدن تھی۔ ہندوستان، ایران، شام اور مصر تک ان کے تجارتی قافلے جایا کرتے تھے۔ خوشبوئیں، مسالہ جات، ریشم اور قیمتی دھاتیں ان کی تجارت کا اہم حصہ تھیں۔ یہ قوم سیاسی طور پر بھی نہایت مضبوط تھی۔ ان کے ہاں منظم حکومت، قوانین اور نظم و ضبط موجود تھا۔ یہی وجہ تھی کہ ایک طویل عرصے تک کوئی طاقت ان پر غالب نہ آ سکی۔ قوم سبا کی تاریخ کا ایک روشن باب ملکہ بلقیس کا دور ہے۔ وہ ایک دانا، عقل مند اور معاملہ فہم حکمران تھی۔ ابتدا میں قوم سبا سورج کی عبادت کرتی تھی، مگر جب حضرت سلیمان علیہ السلام کا دعوتی پیغام ان تک پہنچا تو ملکہ بلقیس نے حق کو پہچان لیا۔ قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ اس نے غرور کے بجائے عاجزی اختیار کی اور کہا، اے میرے رب، میں نے اپنی جان پر ظلم کیا اور اب میں سلیمان کے ساتھ اللہ رب العالمین پر ایمان لاتی ہوں۔ اس طرح ایک طویل عرصے تک قوم سبا توحید پر قائم رہی اور اللہ کی نعمتوں میں مزید اضافہ ہوا۔ قوم سبا کی خوشحالی کا سب سے بڑا راز معارب کا عظیم بند تھا۔ یہ بند 2 پہاڑوں کے درمیان تعمیر کیا گیا اور اپنے وقت کا ایک شاہکار انجینئرنگ منصوبہ تھا۔ اس بند کے ذریعے بارش کا پانی ذخیرہ کر کے نہروں کے ذریعے پورے شہر میں تقسیم کیا جاتا تھا۔ ہر طرف سرسبز باغات تھے، انگور، انار، کھجور، سیب اور بے شمار پھل پیدا ہوتے تھے۔ قرآن مجید اس بستی کو بلدہ طیبہ کہتا ہے۔ یہاں کا موسم معتدل، بیماریاں نہ ہونے کے برابر تھیں اور زندگی نہایت پرسکون تھی۔ مگر ناظرین، آزمائش صرف تنگی میں نہیں ہوتی، خوشحالی بھی ایک بڑا امتحان ہوتی ہے۔ قوم سبا اس امتحان میں ناکام ہو گئی۔ آہستہ آہستہ ان کے دلوں میں غرور آ گیا۔ وہ کہنے لگے کہ یہ سب ہماری عقل اور محنت کا نتیجہ ہے۔ انہوں نے دوبارہ شرک کو اختیار کیا، بت تراشے، ستاروں اور سیاروں کی پوجا شروع کر دی۔ اسراف عام ہو گیا، نعمتوں کی بے قدری ہونے لگی اور اللہ کی یاد ان کے دلوں سے نکلتی چلی گئی۔ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے انہیں بار بار متنبہ کیا۔ نیک لوگ اور اللہ کے پیغام پہنچانے والے انہیں سمجھاتے رہے کہ غرور چھوڑ دو، شکر ادا کرو اور سیدھے راستے پر واپس آ جاؤ، مگر ہر سرکش قوم کی طرح انہوں نے انکار کیا اور نصیحت کا مذاق اڑایا۔ آخرکار وہ وقت آ گیا جب اللہ کا فیصلہ نافذ ہوا۔ ایک معمولی مخلوق چوہوں اور دیمک جیسے جانوروں کو سبب بنایا گیا۔ انہوں نے معرب کے مضبوط بند کو نیچے سے کھود ڈالا اور شدید بارشیں ہوئیں تو بند ٹوٹ گیا۔
پانی کا ریلا آیا اور سب کچھ بہا لے گیا۔ باغات، محل، کھیت، مال مویشی سب ختم ہو گیا۔ وہ بستی جو جنت کا نمونہ تھی لمحوں میں کھنڈر بن گئی۔ کچھ لوگ جان بچا کر مختلف علاقوں میں پھیل گئے۔ یثرب یعنی مدینہ میں جا کر آباد ہونے والے قبائل بھی انہی میں شامل تھے۔ یوں قوم سبا جو کبھی متحد تھی ہمیشہ کے لیے بکھر گئی۔ ناظرین کرام، قوم سبا کا واقعہ ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ نعمتوں کی کثرت کامیابی کی ضمانت نہیں، بلکہ اصل کامیابی شکر اور اطاعت میں ہے۔ جب انسان اللہ کو بھول جاتا ہے تو اللہ اسے اس کی اپنی کمزوریوں کے ذریعے پکڑ لیتا ہے۔ آئیے ہم سب اس واقعے سے سبق حاصل کریں، اللہ کی نعمتوں پر شکر ادا کریں اور اس کی نافرمانی سے بچیں، تاکہ ہم بھی کسی قوم سبا کی طرح عبرت کا نشان نہ بن جائیں۔